بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ تقلید کیوں ضروری ہے، اور سمجھانے کے لیے چند مثالیں اور قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی تھی بطور حوالہ کے، اور آخر میں کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ ائمہ مجتہدین کے دور سے پہلے تقلید کی کیا شکل تھی، اور وہ جو ہے حضرات کس کی تقلید کیا کرتے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں اصل ٹاپک پر آگے بڑھنے سے پہلے چند مزید مثالیں پیش کروں گا بات کو واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیں، اگر کسی کے گھر میں الیکٹریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے تو بظاہر جو ہے وہ خود سے کام کرنا شروع نہیں کرتا، بلکہ وہ کسی ماہر الیکٹریشین کو تلاش کرتا ہے جو اس کے مسئلے کو حل کر سکے۔ اسی طرح اگر کسی کی گاڑی کا انجن خراب ہو جائے اور گاڑی خراب ہو جائے تو وہ خود سے جو ہے انجن کھول کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ کسی ماہر مستری کے پاس، ماہر مکینک کے پاس اپنی گاڑی کو لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے دل کا آپریشن ہو تو خود سے کتابیں پڑھ کر وہ اپنے دل کا آپریشن نہیں کرتا، بلکہ جو ہے کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جو ہے خود سے علاج نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا یہ ساری چیزیں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اس فیلڈ میں ماہر نہیں ہے، اس چیز کو وہ سمجھتا نہیں ہے، اس لیے کسی ماہر کے پاس جاتا ہے۔ تو جو دین ہمارے لیے بنیادی چیز ہے، ہمارے لیے اساس ہے اور ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم اپنی عقل پر انحصار کس طرح کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے صرف قرآن اور حدیث کافی ہے، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے سننے میں بظاہر اچھی لگتی ہے اور دل کو اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں غور کیا جائے کہ ہمیں جو ہے صحیح قرآن کریم جو ہے سمجھائے گا کون؟ صرف قرآن کے ظاہری الفاظ پڑھ کر قرآن سے مسائل کون نکال کر ہمیں دے گا؟ اور جو ہے احادیث کے اندر، احادیث کے اتنے بڑے ذخیرے کے اندر ہمیں یہ کون بتائے گا؟ کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے؟ اور اگر دو حدیثیں ہوں اور بظاہر دونوں میں کوئی تعارض نظر آ رہا ہے کہ ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے، ایک حدیث سے کچھ اور احکام ثابت ہو رہا ہے، تو ان دو حدیثوں کے اندر جو ہے تطبیق کون دے گا، اور ان کو جو ہے اس سے ایک مسئلہ کون نکال کر ہمیں دے؟ کیا صرف حدیث کے ظاہر کو دیکھنے سے ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیں کسی ایسے ماہر اور فقیہ عالم کی ضرورت ہوگی جس نے جو ہے اپنی پوری زندگی قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں گزار دی ہو، جس نے جو ہے اصول فقہ کو سمجھنے میں جو ہے گزار دی ہو۔ ہمیں ایسے شخص کی جو ہے ضرورت ہوگی۔ لیکن کل بھی میں نے یہ آیت پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے جا کر جو ہے اس کا سوال کرو۔ یہ نہیں کہا کہ خود سے جو ہے تحقیق کرنے بیٹھ جاؤ۔ اگر خود سے تحقیق کا حکم ہوتا تو اہل علم سے سوال کرنے کا نہیں کہا جاتا۔ اب آ جاتے ہیں اصل بات کی طرف کہ صحابہ کرام کے دور میں اور ائمہ مجتہدین کے دور سے پہلے تقلید کی کیا شکل تھی۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جب کسی مسئلے کے اندر کوئی بات پوچھنی ہوتی، کسی مسئلے کا پوچھنا ہوتا، تو وہ خود براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ ان کو جو ہے اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اصل ماخذ، اصل رہبر، اصل فقیہ، اصل جو ہے امام خود ان کے درمیان موجود تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کو جو ہے ان مسائل کے سمجھنے کے لیے، کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی فقہ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ براہ راست وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور صحابہ کا دور آیا، تو صحابہ کے دور کے اندر بھی ہر صحابی جو ہے ایسا نہیں تھا کہ جو خود سے جو ہے قرآن اور حدیث سمجھنے لگ جاتا اور جو ہے وہ مسائل کا استنباط کرنے لگتا، بلکہ اس دور میں بھی کئی صحابہ ایسے تھے جو فقہ کے اندر جو ہے ماہر تھے،
فتوے کے لحاظ سے دوسرے صحابہ سے ممتاز تھے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی صحابہ مسائل دریافت کرتے تھے، اور وہ کوفہ کے اندر جو ہے بطور فقیہ تھے، فتویٰ دیتے تھے۔ اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے فتویٰ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان سے کئی صحابہ جو ہے مسائل آ کر دریافت کرتے تھے اور وہ فتویٰ دیتی تھی۔ تو صحابہ کے دور میں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہر صحابی جو ہے خود سے جو ہے مسائل کا استنباط کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے سے کسی بڑے صحابی کے پاس جاتے ہیں جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، اس فیلڈ میں مہارت رکھتے تھے، اور ان سے جا کر وہ پوچھتے تھے۔ لیکن جب جو ہے فتوحات کا زمانہ آیا اور اسلام جو ہے دوسرے علاقوں کے اندر جا کر پھیلنے لگا، تو پھر جو ہے اس بات کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ پھر نئے نئے مسائل نے جنم لینا شروع کر دیا، نئے نئے مسائل سامنے آنے لگ گئے، تو پھر جو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ جو ہے فقہ کو باقاعدہ مدون کر دیا جائے، تاکہ امت جو ہے ایک نہج پر قائم رہ سکے، امت میں اختلاف نہ ہو۔ اس لیے جو ہے فقہ کو مدون کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور ائمہ مجتہدین نے قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ اور اصول فقہ کے اندر جو ہے اپنی ساری زندگیاں خرچ کر کے امت کے سامنے جو ہے ایک فقہ کو باقاعدہ مدون کیا، اور لوگ جو ہے ان کی جو ہے پیروی کرنے لگے، اور امت جو ہے ایک جو ہے نہج پر قائم ہو گئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو ہے فقہ اندھی تقلید کا نام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے کئی محنتیں ہیں، کئی کوششیں ہیں، اور ائمہ مجتہدین کی جو ہے اس کے اندر بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے کسی شخص کو، کسی امام کو قرآن اور حدیث سے بڑا مان لیا جائے، بلکہ یہ امام جو ہے اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دیتے، بلکہ قرآن اور حدیث سے جو ہے جو معانی اور مفاہیم ان کی سمجھ میں آئے، انہوں نے اس سے جو مسائل کا استنباط کیا، اس کے اوپر جو ہے ہم عمل کرتے ہیں۔ تو فقہ کوئی الگ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن حدیث سے ہٹ کر ہو۔ لہذا یہ جو ہے کہنا کہ صحابہ کرام کے دور میں یا جو ہے ائمہ مجتہدین کے دور سے پہلے تقلید نہیں تھی، تقلید تھی لیکن اس شکل میں نہیں تھی جو اب بظاہر ہے۔ لہٰذا یہ تقلید کرنا عقل کا بھی تقاضا ہے، قرآن کریم کا بھی یہی حکم ہے، اور امت کا تواتر کے ساتھ اس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے۔ لہذا تقلید جو ہے یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر آدمی کے گمراہی میں پڑنے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اب جو ہے آئندہ کے دور میں کیا ہوا، تابعین، تبع تابعین کے دور میں ان لوگوں نے جو ہے فقہ کو مدون کرنے میں کس طرح کوششیں کی، اور جو ہے احادیث کے جو اصول احادیث کے اندر کس طرح کوششیں کی، اور ان سب کے اندر جو ہے امام ابو حنیفہ کا کیا کردار تھا، انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں اس کو ذکر کریں گے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ہماری اس سیریز سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سی مفید باتیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔